بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. سورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواہ ابو داود. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فأبلغ بالثناء. رواہ ابو داود و ترمذی. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے گزشتہ جمعہ جس موضوع کی وضاحت کی گئی تھی اسی کی مناسبت سے، یعنی شکرانِ نعمت کی مناسبت سے دوسری قسط کا بھی آغاز کیا جائے گا. معزز و معقر قابل احترام حاضرین جمعہ، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصہ شکر کا اور دوسرا حصہ صبر کا ہے. تو مزید ہم شکر کی وضاحت کریں گے. شکر ایک عام لفظ ہے، لفظ کے اعتبار سے ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے معنی شکریہ کے ہیں. لغت کے اندر دیکھیے، لغوی اعتبار سے شکر کہتے ہیں جانور کو تھوڑے دانہ دینے کے بعد اس کے اندر تر و تازگی آ جائے اور دودھ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ تھوڑا بھی احسان کرتا ہے، تھوڑی سی بھی نیکی کرتا ہے، تو اسے اس کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهِ. اور تحقیق کی ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی. انشکر لی، انشکر اللہ، یہ کہ وہ اللہ کے لیے شکریہ ادا کرے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی شکریہ ادا کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اس شکریہ کا فائدہ اس کو خود ملنے والا ہے. وَمَن كَفَرَ، اگر کوئی آدمی ناشکری کرے گا، وَمَن كَفَرَ، کوئی آدمی انکار کر دے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے تمہاری شکر گزاری سے، بے نیاز ہے، حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے. اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت کو یہ پیغام دیا ہے وَمَن يَشْكُرْ، اگر کوئی آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو کیا آپ کے شکر گزاری کی وجہ سے، شکرانِ نعمت کی وجہ سے رب کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں. قرآن نے کہا اگر کوئی آدمی شکر گزاری کرتا ہے اللہ کی نعمت کے پائے جانے کے بعد اس کے اوپر
اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، چاہے وہ نعمت دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ نعمت حلال طریقہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی ہو۔ اگر بندہ مومن نعمت کے ذریعہ شکر گزاری کرتا ہے تو کیا اس نعمت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن نے وعدہ کرتے فَإِنَّمَا خود اس شکریہ سے اسے خود اپنے نفس کو فائدہ ملنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے فَلِ نَفْسِهِ تو یہ آپ اپنے نفس کے لیے کریں گے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو ہم اس کی شکر گزاری کی بنیاد پر ہم اسے اور زیادہ دیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں اس بات کی تفصیلی وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ کیسے زیادہ دے گا۔ مزید اس کے طرف نہ جاتے ہوئے ہم آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اپنے نفس کو فائدہ ملنے والا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ اگر کوئی بندہ ناشکری کرے گا، کفران نعمت کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے۔ پتہ یہ چلا اس ٹکڑے سے اگر آپ سب آدمی مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرے تو اللہ کو آپ کے تمام لوگوں کو مل کر شکر گزاری کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تمام لوگ مل کر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے، شکرانے نعمت کرے، کفرانے نعمت کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر دے، مال و دولت رہتے ہوئے بخالت و کنجوسی کا اظہار کرے اور ناشکری میں ناشکری کرتے جائے تو اللہ کو آپ کے ناشکری کی وجہ سے بھی کوئی فرق نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزاری کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے، اور ناشکری کریں گے حال میں مزید اور کا نعرہ بلند کریں گے اور کبھی شکریہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے، اس لیے چاہے نعمت زیادہ ہو یا کم ہمیں اس کے اوپر شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کائنات کے اندر اس روئے زمین کے اوپر تم کیا کرو؟ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو۔ واشکروا للہ، اور اللہ کے لیے تعریف بیان کرو۔ وَإِيَّهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہو، ساری عبادتوں کو خالص کرنے والے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حلال چیز کھاؤ اور حرام سے اجتناب کرو۔ واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان والوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ کی جتنی بھی تعریف بیان کرے وہ کم ہے۔ اور چلیے آگے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک دعا چھوٹی سی بتا رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا معاذ، اے معاذ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تم اس دعا کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اے معاذ، نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو کبھی ترک نہیں کرنا، میں تمہیں وصیت کے طور پہ یہ دعا سکھا رہا ہوں۔ یعنی اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ جب بھی سلام پھیر لو تو کیا کہیں گے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رواه ترمذی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے رب العالمین تیرے ذکر
شکر اور اچھی عبادتوں کے ذریعہ عبادتوں کی خوبیوں کے ساتھ اے رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، شکریہ کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور عبادت کی حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اے رب العالمین تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے اپنے ذکر کے ذریعہ، اپنے شکر کے ذریعہ، اپنی عبادت کے ذریعہ میری مدد فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بطور وصیت یہ دعا سکھائی۔ الحمدللہ یہ دعا کون پڑھے گا؟ اور اس کے بعد دیکھیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ تو جسے ادا کرنا چاہے، جسے دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ بہت جامع دعا ہے۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ جو نہیں پڑھتے ہیں ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ چھوٹی دعا کو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ایک دم چھوٹی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ پڑھ لیں اور اللہ سے نعمتوں کی شکر گزاری کا مطالبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو ہم شکر گزاری کس کی کریں گے؟ رب العالمین کی، کسی بندوں کی نہیں۔ اور سنیے آگے چلیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے، جو لوگوں کے احسان کو تسلیم نہ کرے، جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو، لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس پہ شکریہ ادا کریں، اللہ کی ثنا اور تعریف بیان کریں۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، تو پتہ چلا جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن جو بندہ بندوں کے احسان کو بھول جاتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور چلیے آگے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع له معروف، اگر کسی نے کسی کے لیے کوئی بھلا کام کیا، من صنع له معروف فقال لفاعله، اور اس معروف کام کے انجام دینے والوں کے حق میں کیا کہا؟ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ابلغ فی الثناء، تو تحقیق کہ اس نے اس کی بہت اچھی تعریف کی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، ہمیں ہمارے مصیبتوں میں ساتھ دیتا ہے، ہمیں ہمارے پریشانیوں میں ساتھ دیتا ہے، دکھ درد کے موقع سے ہماری تھوڑی بہت مدد کرتا ہے، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پلس دیکھیے، من صنع له معروف فقال لفاعله، کسی آدمی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، مثال کے طور پہ کسی بندہ نے آپ پیاسے ہیں، کسی بندہ نے آپ کو ایک گلاس پانی دیا، آپ بھوکے ہیں، کسی نے آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، آپ نے اس سے کپڑے دلا دیا، کہیں مسجد کا کام چالو ہے، آپ نے وہاں اسے تعاون کر دیا، کہیں یتیم بچے بھوکے فاقہ کشی کی نوبتیں آ رہی ہیں، آپ نے اس کے کھانے کا انتظام کرا دیا، اور وہ سب جو بھی نیکی کیے وہ بندہ آپ کو یہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ اس کا بہترین بدلہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے، نیکی کرے، تعاون کرے، امداد کرے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا،
اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ نبی اعظم نے کیا فرمایا؟ فقط ابلغ فی الثناء، اس آدمی نے اس کی بہت اچھی تعریف کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کوئی بھی چھوٹی نیکی بھی کرے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہنے میں؟ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ لمبی بات ہو جائیں گی، قرآن وغیرہ کے اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ جب محسنین نبی علیہ السلام کے زمانے میں سالانہ زکوٰۃ وصولنے کے لیے، چندہ وصولنے کے لیے آتے، رسول اللہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی آدمی چندہ دے رہا ہے بیت المال میں یا کہیں بھی، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کریں، آپ جزاک اللہ خیر کہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہر خیر کام کے بعد ہمیں جزاک اللہ خیرن احسن الجزاء، جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا عادی ہونا چاہیے، لیکن نہیں بس دے دیا، ارے دیا تو کیا ہوا، جانا تو ہم بھی تو دیے تھے، نہیں، جو کچھ دیا الحمدللہ کہو، جزاک اللہ کہو۔ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد بھی آئیں گی، خیر کا معاملہ بھی طے ہوگا، اور سامنے والوں کی دلجوئی بھی ہوگی، اور شکرانے نعمت بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں، کوئی دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں، یہ کفران نعمت ہو جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمارے ٹھکانے کے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، دریا بنایا، سمندر بنایا، کل کائنات کو، ہوا بنایا، پانی کو پیدا کیا، کل کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی ثنا اور خوبیوں کا تذکرہ کریں، شکرانے نعمت کریں، تو اللہ کی رضامندی ہوں گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور یقین مانو آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ امام کائنات کو ذرا دیکھیے، نبی علیہ السلام کا معاملہ شکرانے نعمت کی معاملہ میں کتنا مضبوط تھا، کتنا سخت تھا، اور ہمارا معاملہ کتنا ہے، کتنا بھی آ جائے ہم نے کہا ہے ہمارے پاس دینی روم تو ایسے کیا ہونے والا ہے، ایسا سب کی بات نہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا، صحت دیا، تندرستی دیا، مال دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا، لیکن اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کہتا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ آپ دیکھو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انظروا هو اسفل منکم ولا تنظروا على فوقکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں؟ اگر تم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اللہ کی نعمت کو تم کم سمجھو گے، لیکن اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمت کو زیادہ سمجھو گے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے صحت مند بنایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے میرا ٹھکانہ رہنے کا مکان دے دیا۔ آج ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں جو 50 سال کی بمبئی میں زندگی گزار دیا، فٹ پاتھ پہ سویا، فٹ پاتھ پہ مر گیا۔ اے اللہ، اے رب العالمین، تو نے مجھے اس سے تو اچھا بنایا، اے اللہ تیرا جتنا بھی ثنا بیان کرے وہ کم ہے۔ کب؟ جب آپ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے، لیکن اگر اوپر والوں کی طرف دیکھ لو گے، ہم تو جھوپڑا میں ہیں، ارے بھائی تم تو بنگلہ میں رہنے والے ہو، تو جھوپڑے کی قدر گھٹ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں جو جھوپڑے کے سطح عرض سے نیچے زندگی گزارنے والے ہیں، اس جھوپڑے کی قدر و قیمت بڑھ جائیں گی۔ اسی لیے محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا کہ دنیا کے معاملہ میں ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی، اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو ناقدری ہوں گی، اور جو بھی اللہ نے نعمت دیا ہے شاید اللہ ان نعمتوں کو بھی چھین لے۔ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ یقین مانو 100% گارنٹی، آپ بڑے بڑے ممبئی کے ہاسپٹل میں چلے جاؤ، آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھ کر آپ کی بیماری کے اندر تھوڑی نجات مل جائے گی، کہیں گے اللہ ہم تو چل کر ہاسپٹل آ گئے، ہمارے بھائی ایسے جن کے پاس
کمر ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس تو دونوں پیر ہی کٹا ہوا ہے۔ اے رب العالمین ہم تو بیمار ہیں پھر بھی چل کے آگے ہاسپٹل تک، ہمارے بھائی جو سال بھر سے بستر میں پڑے ہوئے، آپ کی بیماری کے اندر تھوڑی راحت ہو جائے گی۔ کب؟ جب آپ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے، چاہے وہ بیماری کا معاملہ ہو، شفا یابی کا معاملہ ہو، مالداری کا معاملہ ہو، صحت و تندرستی کا معاملہ ہو، نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کا احساس ہوگا اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہوگی۔ اور چلیے آگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ اکبر، بخاری کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام جو مغفور علیہ معصوم عن الخطا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفور علیہ، آپ پوری رات اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیر مبارک کے اندر سوجن آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر نامدار، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بخش دیا، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ مغفور علیہ ہے، پھر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیر مبارک میں سوجن آ جاتا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، یعنی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں شکرانے کے طور پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تو کتنا بڑا رحمان ہے، اے اللہ تو کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے، تو نے میرے گناہوں کا معاف فرما دیا۔ کیا افلا عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا پتہ چلا؟ رات بھر قیام کرتے تھے شکرانے نعمت کی بنیاد پر۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داری کہ جو کچھ بھی ہے، زیادہ ہے کم ہے، ہم اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ثنا بیان کرنا۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، لوگ اللہ کی تعریف کے بجائے غیر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سجدوں سے ہمیں اور آپ کو روکے جو شرک پر مبنی ہے۔ میرے دوست، ایسے عمل ہوتے ہیں جو بظاہر جس کے اندر ہمیں شر نظر آتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے۔ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو بظاہر خیر نظر آتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے شر ہے۔ بہرحال اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہم زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کریں اور کفران نعمت سے اجتناب کریں، اور اپنے گھر کا ماحول، اپنے اعضاء و جوارح کے ماحول اور ملک کے ماحول کے اندر امن و امان پیدا کرے۔ ملک کے اندر امن و امان اور شانتی کے لیے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر امن و امان اور شانتی پیدا کر دے، ہر طرح کے انتشارات اور اختلافات سے ہمارے ملک کو بچاتے ہوئے امن و امان کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔